ہم نے کسی سٹیج کے اوپر بھی عدالتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم ان سے انصاف کی توقع نہیں رکھتے. بہت سارے لوگ جو تھے ہمارے اس یقین کے اوپر ہمارا مذاق اڑاتے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، وہ دن آئے گا ضرور جب کہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ بھی دیکھیں گی کہ انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ لازمی بات ہے کہ یہ ان فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کریں گی. تو آج وہ ایک اچھا دن ہے کہ وہ بارش کا پہلا قطرہ ہے یہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو اب پروسیس شروع ہوا ہے یہ کنٹینیو کرے گا. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کو بدترین ریاستی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو بدترین ریاستی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے کہ پورا نظام جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے. آئین کی کوئی قدر، کوئی منزلت اس ملک میں اب موجود نہیں ہے. قانون کے تقاضے جو ہیں وہ بری طرح روندے گئے ہیں. موریلٹی جو ہے اس کو پس پش ڈالا گیا ہوا ہے. اس کے نام کی کوئی چیز جو ہے وہ اس ملک میں اب موجود نہیں ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر خان صاحب کو پولیٹیکلی نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی، منہ کی کھائی ان فورسز نے. خان صاحب کو فزیکلی ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی، منہ کی کھائی انہوں نے. خدا کا بڑا کرم ہے کہ ان کی جان بچ گئی. اس کے بعد اب جو پروسیس چلا ہوا ہے وہ ہے کہ خان صاحب کو امپلیکیٹ کر کے، خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی کو امپلیکیٹ کر کے یہ ان کو الیکشن کی دوڑ سے باہر کرتے. 8 تاریخ کو رات کے اندھیرے میں جو شب خون مارا گیا ہے، جس طریقے سے ان کا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے، جس طریقے سے عوام کا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے، وہ بھی اب ایک روز روشن کی طرح آگاہ ہے. 8 کی شام کو فیصلے کچھ اور تھے، نتائج کچھ اور تھے، اور 9 کی صبح کو وہ نتائج جو تھے وہ بالکل بدلے جا چکے ہوئے تھے. 23 مہینے کے عرصے بغیر کسی رسپائٹ کے یہ فسطائیت، ظلم اور جبر کا جو عمل ہے یہ جاری رہا. ہمارے سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں سے اٹھایا، پارٹی کے آفیسز سے اٹھایا، اور آج بھی وہ خاص کر 9 مئی کے بعد جو ہے اس جبر اور فسطائیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. آج بھی ہمارے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ناحق قید میں موجود ہیں، اور ان کی بیل ایک کیس میں ہوتی ہے تو دوسرے میں اریسٹ کر لیتے ہیں، دوسرے میں ہوتی ہے تو تیسرے میں اریسٹ کر لیتے ہیں. ایک ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں جن میں کہ 20 دفعہ بیلز ہونے کے بعد ہمارے ورکرز کو، ایکٹیوسٹس کو، ہمارے لیڈرز کو حراست میں لیا گیا. عدالتیں جو تھیں وہ ورچولی کینگرو کورٹس بن چکی ہوئی تھیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ایک کھلونا بنی ہوئی تھی. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا کل جو ہے اس میں کیا یہ جو ان کی روش ہے یہ بدلتی ہے، یا وہ پھر دوبارہ سے اسی روش کے اوپر واپس آ جائے گی، کیونکہ لازمی ہے کہ ان کے اوپر پریشر بڑھے گا. ریاستوں کو، جو عدالتوں کو ایک ٹول کے طور کے اوپر استعمال کیا ہے حکومت نے، اور پاور ویلڈرز جو ہیں، جو جہاں طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہاں ان لوگوں نے عدالتوں کو ایک ٹول کے طور کے اوپر استعمال کیا ہے. ان کیسز میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، کوئی سبسٹنس، کوئی کچھ نہیں تھا. یہ زبردستی کے کیسز بنائے گئے تھے، اور یہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو عمارت انہوں نے تعمیر کی تھی جو بڑی وابلی فاؤنڈیشنز کے اوپر تھی، یہ اب زمین بوس بہت جلد ہو جائے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ عدالتیں جو باقی بھی جہاں جہاں کیسز لگے ہوئے ہیں وہ بھی اس تاریخ کی بدترین سیاسی انجینئرنگ جو ہے یہ باب جو ہے اس کو بند کریں گی اور اس کو آگے لے کے جائیں گی. تو یہ تو تھا جی آج کے ایک اچھا ہمارے لیے خوش آئند دن ہے ہماری پارٹی کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کہ خان صاحب کم از کم ایک مقدمے میں سرخرو ہوئے ہیں. ہمیں یقین کامل ہے کہ عنقریب وہ باقی مقدمات میں بھی اسی طرح سے سرخرو ہوں گے. عنقریب وہ جیل سے باہر نکلیں گے، اور عنقریب وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے دوبارہ انشاءاللہ. اس کے بعد جو ابھی ریسنٹلی ایک اور جو کام ہوا تھا، جس میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے ایک خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور انہوں نے استدعا کی تھی کہ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے، کیونکہ ان کے کام میں جو ریاستی ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور ان کے جو پروردہ ہیں، ان کے جو کارندے ہیں، وہ مداخلت کرتے ہیں، ان کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں، ان کو کوئرس کرتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں، اور اپنی پسند کے فیصلے کرانے کے اوپر مجبور کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ اوپن لیٹر میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے، اور جوڈیشل کنونشن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جی باقی جج صاحبان جو ہیں وہ لوور عدالتیں ہوں یا سینئر عدالتیں ہوں،
ہم صرف 6 جج نہیں ہیں بلکہ سینکڑوں اور جج ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ان کی داستان جو ہے وہ بھی سنیں کہ ان کو کس قسم کے پریشر سے روشناس ہونا پڑا، دیکھنا پڑا، پریشر ان کے اوپر ڈالا، تاکہ اس کے بعد اگلا جو سٹیپ تھا وہ انہوں نے کہا تھا جی کہ عدالت عظمیٰ جو ہے، چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اس کا سو موٹو لیں اور اس کو 184(3) کے تحت یہ مقدمہ جو ہے یہ سنا جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اب چیف جسٹس صاحب نے انفارچونیٹلی، کیونکہ میں کوئی ایسی کوئی زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو ان کا کانڈکٹ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، اس سے ان کی انٹینشنز کے بارے میں بڑے سیریس قسم کے شکوک و شبہات کریٹ ہوئے تھے، تو ہماری ان شکوک و شبہات کو مزید تقویت ملی جبکہ انہوں نے جو لیٹر میں جو ریکمنڈیشنز تھیں ان کے اوپر عمل کرنے کی بجائے، انہوں نے جوڈیشل کنونشن بلانے کی بجائے، 184(3) کے تحت نوٹس دینے کی بجائے انہوں نے ایک انکوائری کمیشن بنا دیا، اور انکوائری کمیشن بنانے کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو دی جو کہ خود اس لیٹر میں ایک ملزم کے طور کے اوپر نامزد ہے، کیونکہ وہ ایگزیکٹو کو ہیڈ کرتا ہے۔ اس لیٹر میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیٹر میں 4 ملزمان نامزد کیے گئے ہیں۔ ایک ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے پروردہ، ان کے کارندے۔ دوسرے ہیں ایگزیکٹو، جس کو ہیڈ کرتے ہیں شہباز شریف۔ تیسرا ہے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، اور چوتھا ہے بائی ایکسٹینشن چیف جسٹس آف پاکستان، جو کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ سینئر پیونی جج تھے، چیف جسٹس اس وقت بندیال صاحب تھے، لیکن وہ بھی انڈائریکٹلی اس میں امپلیکیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ خط کے مندرجات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہی جج صاحبان نے، جنہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے، انہوں نے بسا اوقات میٹنگز کی چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ بھی، جس میں کہ جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ صاحب بھی موجود تھے، لیکن ان کی ان ریکمنڈیشنز کی بجائے انہوں نے یہ کیا کہ جی انکوائری کمیشن بنا دیا، اور ایک ایسے شخص کو جو کہ نامزد ملزم ہے اس میں، اس کو رسپانسبلٹی دے دی کہ وہ جائے اور وہ کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرے، اس کمیشن کو جو ہیڈ کرے گا وہ شخص بھی کانسٹیٹیوٹ کرے، اور پھر اپنی مرضی کا فیصلہ بھی ان سے حاصل کرے۔ تو یہ ایک ٹریوسٹی تھی لاء کی، جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ان سے سرزد ہوئی، یا انہوں نے کی، جو کچھ بھی ہوا بہر صورت یہ نہ آئین کے تقاضوں کے مطابق تھا، نہ قانون کے تقاضوں کے مطابق تھا کہ ایک ایسے شخص کو یہ رسپانسبلٹی دینا جو کہ خود ایک نامزد ملزم کی حیثیت رکھتا ہے اس وقت۔ بہر صورت اس میں جسٹس تصدق جیلانی صاحب کو، اچھا اس کے بعد ایک اور کام کیا انہوں نے کہ جی اس میں جب انہوں نے اپنے کیبنٹ کی میٹنگ کنوین کی تو اس کیبنٹ کی میٹنگ میں انہوں نے اس خط کو جھوٹ کا پلندہ کہا، یعنی کہ انہوں نے اپنا جو فیصلہ تھا وہ پہلے ہی سنا دیا۔ جسٹس تصدق گیلانی صاحب کو اپوائنٹ کرنے سے پہلے ہی کیبنٹ نے کہا جی یہ تو خط کے مندرجات جو ہیں یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ تو ایک کنسپریسی ہے، اور ججز نے مس کنڈکٹ کیا، اور ججز نے، یہ جو 6 ججز ہیں انہوں نے مس کانڈکٹ کیا ہے، دیٹ مینس کہ ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ سو انکوائری کمیشن بنانے سے پہلے، اس کے ہیڈ کو مقرر کرنے سے پہلے، انہوں نے اپنی ججمنٹ جو تھی وہ بھی ٹرانسکرائب کر کے ان کو دے دی کہ جی آپ نے یہ ججمنٹ دینی ہے۔ بہرصورت تصدق جیلانی صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا گیا، ایک بہت اچھے شخص ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کے اپنے صاحبزادے تھے، یہ جو 300 لائرز نے جو خط لکھا تھا کل حکومت کو کہ وہ جو خط کے مندرجات ہیں، جو اس میں ریکمنڈیشنز ہیں، اس کے عین مطابق عمل کرے، آگے بڑھائے، اس میں جسٹس تصدق گیلانی صاحب کے اپنے صاحبزادے کا نام بھی تھا، جنہوں نے اپنا جو وزن تھا وہ وکیلوں کے پلڑے میں ڈالا۔ اس کے بعد آج ایک اچھی خبر آئی کہ ان سارے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے جسٹس گیلانی صاحب نے اپنے آپ کو ریکوز کیا، اور ان کا جو ایک لیٹر جو انہوں نے لکھا ہے اس میں ایک آدھا جو پیراگراف ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا وہی بات جو کہ ہم کر رہے تھے، جو پی ٹی آئی کر رہی تھی، وہی بات جو اس ملک کے لیڈنگ وکلا کر رہے تھے، کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے حل نہیں ہوگا، بلکہ صرف 184(3) جو ہے وہی ایک آپشن ہے عدالت کے پاس، یہ اس کے تھرو ایکسرسائز کرے اپنی جو پاورز ہیں اور اس معاملے کو آگے بڑھائے۔ انہوں نے بھی لکھا ہے، یہ جسٹس گیلانی صاحب کا لیٹر ہے جو انہوں نے لکھا ہے، جیلانی صاحب، since the letter is addressed to the members of the Supreme Judicial Council and its chairman, the Chief Justice of Pakistan,
it would be violative of judicial propriety. یہ ہم بھی کہہ رہے تھے کہ جو جوڈیشل پروپرائٹی ہے یہ اس کے مطابق یہ آپ انکوائری کمیشن نہیں قائم کر سکتے. It will be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body. Constitutional body. Inquiry commission is not a constitutional body. The constitutional body, which is the Supreme Judicial Council or the Supreme Court of Pakistan itself. تو انہوں نے اپنے لیٹر میں بھی ہماری جو کنٹینشن تھی جو ہم پچھلے 4-5 دن سے بارہا آپ کے تھرو یا پریس کانفرنسز میں اپنے آرٹیکلز کے تھرو اور ہماری باقی جو ہماری جو سی ایم ڈی جو سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ کے جو پریسز جاتے ہیں ان کے مطابق ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے. آج جسٹس تصدق جیلانی صاحب نے بھی ہمارے اس کنٹینشن کی توثیق کی اور اس سے ریکوز کر لیا, جس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے 6 ممبرز اور بذات خود 7 ممبرز کا بینچ بچایا ہے, ایک لارجر بینچ بنایا ہے جو کہ پرسوں سے آئی انڈرسٹینڈ کہ وینسڈے سے 184(3) کے تحت اس مقدمے کو سنے, اس لیٹر کو کنسیڈر کرے گا اور آگے بڑھائے گا. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. نمبر ایک بات, لارجر بینچ کا مسئلہ نہیں ہے. اس ملک میں بہت سی پریسیڈنسز ملتی ہے جبکہ فل کورٹ بینچ بنا ہوا ہے, فل کورٹ بنی ہوا, اور یہ بھی فل کورٹ کا مسئلہ ہے. یہ اپنی پسند کے جج چن کر اپنی پسند کا فیصلہ ہم نہیں کرنے دیں گے چیف جسٹس کو. یہ اپنی پسند کے ججز کے تھرو اپنی پسند کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ معاملہ اب چیف جسٹس اور اس کی 5, 6, 7, 8 جو لوگ ہیں ان کی پہنچ سے بہت آگے جا چکا ہوا ہے. سو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے. تمام جج صاحبان سپریم کورٹ کے جو ہیں وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں اور وہ بیٹھ کے اس مقدمے کو سنیں اور آگے بڑھائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جب یہ پروسیڈنگز ہو تو ان کو لائیو سٹریم کیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام دیکھیں اور ان جج صاحبان کے چہرے دیکھیں اور ان کا کانڈکٹ دیکھیں. ان کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ اس ایک قانونی مقدمے میں ان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں, کس طریقے سے کون جج فیصلہ کرتا ہے. چیف جسٹس صاحب کو ویسے بہت شوق ہے لائیو سٹریم کرنے کا, تو آئی ایم شیور کہ ان کو اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا کہ اس مقدمے کو بھی لائیو سٹریم کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل کنونشن جو ہے وہ کنوین کیا جائے, جس کا تقاضا اس لیٹر میں جو جج صاحبان کا جو لیٹر ہے اس میں کیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قانون کے تقاضوں اور آئین کے تقاضوں کے مطابق ہیں. ان تمام چیزوں کے اوپر عمل ہونا چاہیے. آج ہم پاکستان کی لیگل کمیونٹی کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت یونیفائڈ اپروچ, یونیفائڈ سٹانس جو تھا وہ اڈاپٹ کیا. پاکستان کی لیگل تنظیموں کو بھی, ان کی ایسوسیشنز کو بھی, سب کو ہم بہت مبارکباد دیتے ہیں کہ آج نئے سرے سے پاکستان کی تاریخ لکھے جانے کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا ہے. امید کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے یونیفائڈ رہیں گے, اسی طرح سے پریشر ایگزرٹ کرتے رہیں گے سپریم کورٹ کے اوپر, تاکہ یہ مقدمہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے. اب اور یہ جو حکومت ہے یہ اس کا کانڈکٹ جو ہے پچھلے 2 سال میں پی ڈی ایم 1 اور اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ اور پی ڈی ایم 2, یہ اصل میں ایک ہی گروپ آف پیپل کے 3 چہرے ہیں. جو ایک فیز آؤٹ ہوتا ہے تو دوسرا فیز ان ہوتا ہے, دوسرا فیز آؤٹ ہوتا ہے تو تیسرا فیز ان ہوا. یہ ایک ہی چہرہ ہے. اور ان کے جو درباری دانشور صاحب ہیں, ایک صاحب بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی پتہ نہیں میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر. اور ان کے جو قانونی ماہرین ہیں جو کہ کیش کے تھیلے لے کے پھر رہے ہیں آل اوور, مجھے یقین کامل ہے کہ ہماری جو لیگل فریٹرنٹی ہے وہ تاریخ کے اس نازک موڑ کے اوپر کسی انڈیوسمنٹ, کسی کوئرشن کے تحت اپنی اوپینینز کو نہیں بدلے گی, اور وہ اسٹیڈ فاسٹ رہیں گے اس مقصد کے لیے کہ ہم نے اس ملک میں قانون آئین کی حکمرانی جو ہے اس کو شروع کرنا ہے, جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے, اور عوام کا مینڈیٹ جو کہ چرایا گیا تھا رات کے اندھیرے میں اس کو ریسٹور کرنا ہے. اور ان لوگوں کو ہم نے حکومت کی اپرچونٹی پرووائڈ کرنی ہے جن کو اس ملک کے عوام نے سلیکٹ کیا ہے. اور وہ لوگ جو کہ زبردستی اپنے تئیں پاور جو ہے وہ ویلڈ کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ اب ان کا بھی وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اب وقت ہے عوام کی حکومت کا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام, پاکستان کی لیگل کمیونٹی, پاکستان کے جج صاحبان, پاکستان کے کسان, اسٹوڈنٹ, سب لوگ, تمام قوم جو ہے وہ کھڑی ہوگی ایک آواز کے ساتھ
کہ ہم آئین چاہتے ہیں، ہم قانون چاہتے ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے انڈر اینی سرکمسٹانسز تیار نہیں ہوگی۔